اور انفرادی فوائد دونوں ہیں. جی بالکل. یعنی توکل ایک ایسا زیور ہے جو مزین کرتا ہے مومن کو. ٹھیک ہے. تو اس کے اجتماعی فوائد کیا ہیں اور انفرادی فوائد کیا ہیں، آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جب بندہ مومن توکل اختیار کرتا ہے تو اس کے اندر سے حسد کا مادہ ختم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ مکمل طور پر، کیونکہ اس کی نگاہ میں اس کا یہ نظریہ پختہ ہو جاتا ہے، اس کا یہ بھروسہ کامل ہو جاتا ہے کہ جو کچھ مجھے عطا کرنا ہے وہ رب نے عطا کرنا ہے. سبحان اللہ. تو کسی دوسرے کی کسی چیز سے، کسی دولت سے، کسی منصب سے جب اس کے اندر حسد ختم ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک انفرادی طور پر اس کی طبیعت کے اندر ایک سکون آ جاتا ہے. آج دیکھ لیں کہ ہر دوسرا شخص دوسرے کے منصب سے بغیر کسی وجہ کے وہ حسد اختیار کر لیتا ہے، جس سے وہ دوسرے کا تو کچھ نہیں بگاڑتا بلکہ وہ اپنا ہی سکون برباد کر لیتا ہے. اور یہ ایک اجتماعی اس کی جو یہ کہہ لیں کہ اس کا فائدہ ہے، وہ اجتماعی فائدہ یہ ہے کہ جب انسان توکل اختیار کرتا ہے تو وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. دنیا سے بے نیاز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ مومن وہ ایسا اپنا راستہ اختیار کرتا ہے کہ اس کے اندر سے لالچ ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے یہ چیز ختم ہو جاتی ہے کہ میں کسی کی خوشامد کر کے کوئی منصب اختیار کر لوں. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل تو اس بات پر راضی ہوتا ہے، اس کا ذہن تو اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ مجھے رب تبارک و تعالیٰ ہی دینے والا ہے اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. تو اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر قلبی سکون، ذہنی سکون کا یہ کہنے کہ ایک بنیادی طور پر ایسا بہترین وہ مزین ہو جاتا ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ محبوب خدا کے صف میں آ چکا ہے، یعنی اس صف میں شامل ہو چکا ہے جہاں اللہ کے پیارے بندے شامل ہوا کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اور محبت کرنے والوں کا انعام اور اکرام انہیں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی رضا دے دیتا ہے اور انہیں دنیا کے خوف، دنیا کے غم سے بے نیاز کر دیتا ہے، ان کی ضرورتوں کو اپنے ذمہ اختیار پر لیتا ہے اور انہیں تمام کے تمام شر سے دور کر دیتا ہے. بالکل بالکل. اچھا، جہاں ہم بات کرتے ہیں احکام الہی کی، ہم قرآن مجید عبادات اپنی بے شمار جو بھی کوئی کر رہے ہوتے ہیں، وہیں پر ہم دیکھتے ہیں معاشرے کی، کیونکہ ہم موجودہ صورتحال پر بھی بات کریں کہ ہمیں کمی دکھائی دے رہی ہوتی ہے جب ہم بچوں کو بہت سارے لوگ شامل کر بھی رہے ہوتے ہیں اور بہت سے نہیں بھی. تو ان والدین کے لیے کیا پیغام دیں گے کہ جہاں ہم خود تو رکھیں یقین، لیکن اولاد کو بھی اس طرف راغب کریں کہ کتنا ضروری ہے؟ جیسا کہ ابتداً میں نے عرض کیا کہ یہ جو توکل ہے یہ انسان کی صلاحیتوں کو نکھارتا ہے. یعنی اس کے اندر جتنے نیگیٹو تھاٹس ہیں آپ اس کو ختم کریں گے جیسے جیسے آپ توکل کا مادہ بڑھائیں گے. یعنی اسے یہ بات بتائیں گے کہ اس کے اندر اللہ نے ایک پوشیدہ صلاحیت رکھی ہے، وہ اس صلاحیت کے ذریعے ترقی کرے. اللہ نے اس کو ایک خصوصی مقام اور مرتبہ دیا ہے جس کے ذریعے وہ حلال روزی کا اہتمام کرے، اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو پورا کرے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ابتدائی زمانے سے بچوں کے اندر ڈالنا ضروری ہے. اگر انہیں اس طرح کی نیگیٹو چیزوں کے اندر ڈال دیا جائے کہ وہ اتنی ترقی کر رہا ہے ہم اسی ٹریک پر چلے جائیں، یا وہ غلط راستے پر ہے ہم اس کو اختیار کر لیں، تو پھر بندہ یہ جنگل کے قانون کی طرح چلا جاتا ہے، وہ اپنے اوپر شریعت کے قانون کو لاگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بالکل. اچھا، اسی میں لیکن ایک سوال میرا بنتا ہے کہ جہاں کیونکہ آپ نے اس سے پہلے بھی وہی ایک لفظ پھر دوبارہ سے دہرایا، حسد. تو حسد کو تاکہ سے ہمارے لوگوں تک، ناظرین تک، عوام تک آپ کی زبانی وہ چیز پہنچے جو شاید میں بتاؤں بھی تو اس کے اندر ان کی سمجھ میں اتنا نہ آ سکے کہ جب ہم حسد کر رہے ہوتے ہیں تو وہ حسد خود ہمیں بھی کتنا نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو حسد کرنے والا خود اپنے اندر موجود جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے اس کو تباہ و برباد کر لیتا ہے. بالکل. یعنی آپ کی نیکیوں کو، ہر چیز کو کھا جاتا ہے. اور اس کا بنیادی جو مقصد ہوتا ہے وہ اپنے لیے وہ منصب لینا تو ہے، لیکن دوسرے کی بربادی اس کا جو ہے وہ یہ مطمع نظر ہوتا ہے کہ یہ منصب مجھے مل جائے اور اس منصب سے یہ اتر جائے. تو یہ چونکہ ایک نیگیٹو تھاٹ ہے اور اس میں آپ جب ایک منفی نظریہ لے کر چلتے ہیں تو آپ کے اوپر ایک منفی خیالات کا ایک بوجھ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے اندر جو پازیٹیو تھاٹس ہیں، ایک مثبت سوچ ہے، اس کو آپ بند کر لیتے ہیں اور ترقی کے دروازے اور جو ارتقائی منازل ہیں انسان کی سوچنے کی، سمجھنے کی، فہم کی، اس کو بند کر کے اپنا محور اور مرکز صرف اسی ذات کو سمجھتے ہیں جس سے آپ حسد کرتے ہیں.
تو اس کی جگہ اسلام نے رشک کا ہمیں پہلو دیا ہے. اچھا. رشک کیا ہے کہ رشک ہم یہ کریں کہ اس منصب کی چاہت تو کریں لیکن اپنے مسلمان بھائی کے لیے تباہ اور بربادی کا نہ سوچیں. ماشاءاللہ ہے نا, اس میں یہ ہے کہ اس کے لیے دعائیں ہوں کہ اللہ اس منصب میں برکت دے, اس مال میں برکت دے, اس عہدے میں برکت دے, تاکہ ہمارے دل کے اندر اس کے لیے کوئی منفی خیالات نہ آئیں بلکہ ہم اس منصب پر اپنے آپ کو گامزن کریں اور اس کے جتنے منازل ہیں, جتنی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں اختیار کرنا ہے, ہم ان کی طرف سوچیں. تو یہ وہ خیال ہے جس کے ذریعے ہم مثبت سوچ کی طرف داخل ہو سکتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ پسند بھی فرماتا ہے. اسلام ہمیں اسی کا درس دیتا ہے. وہیں پر جب ہم توکل کی بات کرتے ہیں اور صبر, تو ان کا بھی بڑا, اگر ہم کنیکشن کو ملائیں تو بہت زیادہ گہرا تعلق ہے. اور اس کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے, جب صبر کا بھی ہے نا, کہ صبر وہ نہیں ہے جب ہم کہہ رہے ہیں, یا توکل بھی وہی چیز ہے کہ ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ہے, یا ہم نے صبر کر لیا. صبر واقعی وہ چیز ہے کہ جس وقت آپ پر جو مشکل آئی ہے اس وقت کر لیا جائے, اور وہی توکل ہے. کیا فرمائیں گے؟ اس میں یہی ہے بنیادی طور پر کہ بعض چیزیں قولی طور پر تو ہم اپناتے ہیں, یعنی مثال کے طور پر جی جناب میں بہت شکر گزار ہوں, ابتداءً یہ بات کی جائے, زبان کہہ رہی ہے, عمل نہیں. اور اس میں جب عملی پہلو میں دیکھیں تو گفتگو کے 2-3 جملوں کے بعد ہی ناشکری کا پہلو آ جاتا ہے. تو یہاں پر یہ بات ہے کہ ذہن تو اس بات کو مان رہا ہے کہ یہ وہ بہترین گلدستہ ہے جس کو مجھے میرے گھر میں سجانا ہے, میری زندگی میں سجانا ہے, جس کی خوشبو سے اپنی زندگی کو معطر کرنا ہے, لیکن ناشکری کے کانٹے اس گلدستے کو میرے قریب نہیں آنے دیتے, جس کی خوشبو سے میں اپنی زندگی کو معطر نہیں کر پاتا. اور یہی وجہ ہے کہ بنیادی طور پر ہم توکل کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں, لیکن بعض مرتبہ بے صبری, بعض مرتبہ ناشکری, اور بعض مرتبہ جلد بازی, بعض مرتبہ حسد, بعض مرتبہ تکبر, یہ وہ چھوٹی چھوٹے عوامل ہیں جس کی وجہ سے ہم قولی طور پر توکل کو تو اپنا رہے ہوتے ہیں لیکن عملی میدان میں اس کا ہمیں کوئی بھی پہلو نظر نہیں آ رہا ہوتا. اب مثال کے طور پر کسی پر کوئی مصیبت آن پڑے, کوئی گھر میں فوتگی کا معاملہ ہو, کوئی ایکسیڈنٹ کا معاملہ ہو, علاج معالجے میں دقت کا معاملہ ہو, تو اس میں بے صبری آپ کو اس کے نتائج تک نہیں پہنچا سکتی. یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو آپ اگر سب مل کر بھی واویلا کریں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بیماری چلی جائے گی, بلکہ آپ اللہ کے یہاں ناشکرے ٹھہرائے جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ شکر گزاری کریں اور اللہ کی رضا میں راضی رہیں. اللہ کی رضا کیا ہے کہ یہ تکلیف اگر مجھے پہنچی ہے تو اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہی خالق و مالک ہے. تو یہ ہمیں توکل کا مادہ ہے, اور اس میں مختلف فیز ہیں. آپ دیکھیں زندگی کے اندر یکساں دن نہیں رہتے, ہر انسان کے مختلف دن ہوتے ہیں. کچھ خوشحالی کے دن ہیں, کچھ تنگی کے دن ہیں, کچھ بہت زیادہ خوشحالی کے دن ہیں. تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ کی خفیہ تدبیر سے بھی ڈرتے رہنا ہے. اور کوتاہی بھی تلاش کرنی ہے کہ یہ آزمائش بھی ہے تو جی 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 یہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ اب خوشحالی میں ہے, فروانی میں ہے تو یہ کہے کہ میرا سب کچھ صحیح ہے, بلکہ اس حالت میں اس کے اوپر زیادہ جو ہے شکر ادا کرنا لازم ہے کہ اللہ نے میری جو خطاؤں کو پردہ پوشی کر دی ہے, میری خطاؤں کو چھپا دیا ہے, اور اپنی عطاؤں سے, اپنی خصوصی رحمت سے اپنی نعمتوں کی مجھ پر بارش کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ ہماری لائیو افطار ٹرانسمیشن ہوتی ہے, وقت کی بھی کمی ہوتی ہے, دل چاہ رہا ہوتا ہے بہت ساری جو علمی خزانہ ہے نا, تو اس کو باقاعدہ طور پر کھول دیا جائے. اختتام کے اوپر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس اختتام میں اختتامی جملوں میں یہی کہوں گا کہ یہ جو منصب ہے, یہ رزق کی تقسیم ہے, یہ عہدے کی تقسیم ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور یہ اسباب کی دنیا ہے. اس میں اسباب اختیار کرنا یہ ہمارا کام ہے. تو ہم کوئی بھی منصب کے لیے اسباب اختیار کریں, ہم اس کے لیے کوشش کریں, ہم اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں, اپنی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں پیش کریں, اور صرف اس دارالاسباب کے اندر اسباب پر کوشش کر نظر ہماری مسبب الاسباب کی طرف ہی ہونی چاہیے کہ یہ میرا کام ہے, یہ میں نے کر دیا. اس کام کا جو ثمرہ ہے, جو اس کا نتیجہ ہے, وہ خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے. وہی حقیقی کامیابی دینے والا ہے, اور وہی اس میری کوشش کو, کاوش کو قبول کرنے والا ہے. اور یہی پہلو عبادت کے اندر ہو, معاملات کے اندر ہو, زندگی کے مختلف معاملات کے اندر ہو,
تو ہمارا کام صرف اور صرف اخلاص نیت کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش ہے۔ اس میں جو کامیاب ہو گیا اسے پھر حقیقی کامیابی میسر آئے گی، یعنی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بھی وہ کامیاب لوگوں کے اندر شامل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا۔ احمد رضا کچھ سنائیں گے؟ بسم اللہ، بسم اللہ۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے سبحان اللہ، سبحان شمار، اللہ، سبحان اللہ۔ اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجیے نا ہے شہ عالی وقار، یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے، یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے، اور لپٹنا ملتزم سے والہانہ بار بار، گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں، گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتے ہیں بہت رمضان طیبہ سبحان اللہ، کی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ آپ دونوں مہمانوں کا، آپ کا بھی علامہ صاحب ایک بار سے پھر شکریہ، دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ اور ناظرین، وقفے کے بعد کیونکہ ہمارا پینل تبدیل ہو جائے گا، دوسرے مہمانوں کی جانب جائیں گے۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان، ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ فیض رمضان، فیض رمضان،